الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم واهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا رسول بعدكم إنه لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينطق على لسان عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين شان عمر فاروق دا شان ابو بکر صدیق اور شان عمر فاروق دا کی دستان کتا جنہ دا اللہ نے اچھا مقام میرے خیال سمجھ نہیں آئے شان ابو بکر صدیق اور شان عمر فاروق دا کی دستان کتا اللہ دا جنہ نے اچھا مقام روضے مقدس دے اندر یہ بچ دے سے تھا کملی والے دیاراں دے کم آ گئے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں قابل قدر نوجوانوں بندہ ناچیز میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید اللہ عز و جل دلالہ پیار کتاب چند آیات مقدسہ تلاوت کرنے نشان خاطر کتاب نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلالہ انگل حدیثہ نچوں چند حدیثہ تلاوت کی دیا دعا فرما اللہ رب العالمین بندہ ناچیزوں حادثہ چار کرنے دی ہمت و توفیق عطا فرمائے آج کے جمعہ کے مبارک کا موضوع مضمون شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم اسلام کے دوسرے خلیفہ کا یوم شہادت اور اس کے حوالے کے نال انہوں کی شان مقدسہ بیان کی جائے گی کون سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جنہوں کے نال ہے قرآن جنہوں کے فخر ہے اسلام نال کرتے سستی دے قرآن اس کے فخر کرتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آن تو پہلے کافران سی اور اسلام دے بڑے ہی مخالف سی جس میں اسلام لے آئے پھر کفر کے خلاف ہو گئے اسلام دے بڑے بڑے جنریل ہو گئے اور یاد رکھو انہاں کی شان مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتاں نازل فرمائی ہیں اور جنہاں کی زبان مقدس اور زبان مقدس ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذات مقدسہ ہے فرمایا اللہ بولن کو پاک ہے اللہ جس میں بولتا ہے عمر کی زبان میں بولتا ہے ان اللہ لا ينطق على لسان عمر آقا علیہ السلام نے فرمایا
اللہ جدوں بولدا ہے، جس ویلے بولدا ہے، جس نال بولدا ہے، عمر دی زبان نال بولدا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں آقا علیہ السلام نے خود منگیا ہے، جنہوں آقا علیہ السلام نے اللہ کو خود منگیا ہے، دعا مانگ کے لے آئے۔ باقی سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے مرید نے، سارے صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید نے، علی المرتضیٰ داماد بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید نے۔ اسی طرح طلحہ زبیر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے آقا علیہ السلام کے مرید نے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرا مرید ہے، عثمان میرا مرید ہے، علی المرتضیٰ میرا مرید ہے، کالا بلال حبشی میرا مرید ہے، سلمان فارسی میرا مرید ہے، طلحہ زبیر میرے مرید نے، اور سارے صحابہ سوا لاکھ میرے مرید نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال والے صحابی سے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے مرید نے، سارے بڑے مرید نے، میں عمر کدھر جاواں؟ آقا علیہ السلام نے اپنے رحمت والے بازو اس طرح لہرا کے ہلا کے فرمایا کہ عمر یاد رکھو ابو بکر میرا مرید ہے، عثمان میرا مرید ہے، طلحہ میرا مرید ہے، زبیر میرا مرید ہے، بلال حبشی میرا مرید ہے، سلمان فارسی میرا مرید ہے، عمر تو میرا مرید بھی ہے، تو میری مراد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر تو میرا مراد اور تو میرا مرید بھی، کہ میری مراد بھی عمر تو ہے۔ مراد آقا علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نو اسلام کی دعوت دیتی، اسلام میں صرف 39 بندے مرد عورتاں 39 جس ویلے ہوئے، 39 جس ویلے ہوئے مرد عورتاں کی تعداد اسلام میں مسلمان ہوئے جس ویلے 39 آدمی سمجھ اور یہ توجہ فرماؤ، جس ویلے 39 کی تعداد ہوئی مرد عورتاں 39 مسلمان ہوئے، اور کافرانو مشرکین مکہ نو بڑی ٹھیس پہنچی، کہنے لگے اسلامی بدلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھو 39 ہوئے نے، کافر کہنے لگے دارالندوہ وچ میٹنگ کی تھی، انہوں نے آکھیا کہ 39 مسلمان ہو گئے نے، 40واں نہیں ہون دینا۔ کہنے لگے 39 مسلمان ہوئے نے، 40واں مسلمان نہیں ہون دینا۔ دارالندوہ وچ میٹنگ ہوئی، میٹنگ کی صدارت اس ویلے شیطان پیا کرتا سی۔ شیطان نے میٹنگ کی تھی تے مشورہ چاہے انہیں آکھیا کہ تسی اسلام نو مٹانا اگر چاہتے ہو پھر بانی اسلام نو شہید کر دو، معاذ اللہ استغفر اللہ، بانی اسلام نو شہید کر دو۔ جس میں بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جان گے، نہ رہے گا باس، نہ ہی بجے گی بانسری، تسی اس نے ختم کرو جائے اسلام نو کیا پھیلا رہا ہے۔ میٹنگ کی تھی یہ کام کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عمر کا نام سے اس ویلے بہت بڑے پڑھے لکھے میں شمار ہوندے سی، اس ویلے عرب میں بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے پڑھے لکھے شمار ہوندے سی، دانا آدمی سی، اور پہلوانی میں سب نالوں ود کے سی عرب میں۔ عرب میں انہاں دا نام سی، پہلوان بھی بڑا ہے، تاجر بھی بڑا ہے، بولو بولو، تاجر بھی بڑا، پہلوان بھی بڑا، تے سمجھدار بھی بہت سارے نالوں بڑا، تے مکے وچ پڑھان والا استاد بھی سارے نالوں
لگا سی پڑھانا بھی سی ٹیچر بھی سی پڑھانا سی بچوں کو اور سارے ہوتے بالکل سی نوجوان سی پہلوان سی سارے میٹنگ کی تھی ابو جہل کہنے لگا ہے کوئی ہو گیا نوجوان جڑا بانی اسلام نو ماذ اللہ ختم کر کے آئے اللہ اکبر کبیرہ بانی اسلام بدلے ہوئے اسلام نو مٹا کے آئے اعلان کر دیتا جڑا بندہ اسلام نو یا بانی اسلام نو مٹاوے گا میں اس نو مکے دا سردار بنا دیواں گا پہلے ابو جہل سردار سی اس نو مکے دا سردار بنا دیواں گا اس نو مالا مال کر دیواں گا میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس نو دیواں گا بہت ساری آفر کر دیتی بعد روایت میں چاہتے 1000 اونٹ تک انہیں آفر دیتی اور بچی کا رشتہ دینے کا انہوں نے سوچ لیا میں نے اس نو دیواں گا جڑا اسلام نو مٹا کے آئے گا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادھر دار ندوہ کی میٹنگ ہو رہی ہے ادھر نبی علیہ السلام دار ارقم میں میٹنگ میں کر دے دے دار ارقم میں اجلاس بلایا آقا علیہ السلام اس کے صدارت پہ کر دینے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں نے فرمایا کہ میرے غلاموں اسلام نو طاقت کی ضرورت ہے اسلام نو طاقت پہنچاؤ اسلام نو قوت پہنچاؤ طاقت اور قوت کس میں آئے گی جس میں سارے ایک ہاتھ ہو جاؤ گے ایک دوسرے کا بازو پکڑ لو گے ایک دوسرے کے نام سلام مشورہ کرو گے اور اسلام کی دعوت اگے پیش کرو گے اسلام اس میں پھیلے گا جس میں تسی دعوت نو عام کرو گے سمجھ آ رہی ہے جس میں اسلام کی دعوت نو تسی عام کرو گے اسلام کی دعوت نو عام کرنا تہاڈا کم ہے اور اسلام کو اگے بڑھانا پھیلانا اللہ رب العالمین کا کم ہے نبی علیہ السلام میٹنگ میں کرتے تھے اجلاس کر کے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے آئے آقا علیہ السلام نے بدھ دی شام نو اثر تو بعد علماء کرام فرماتے ہیں اثر تو بعد جڑی دعا منگی جاوے اللہ کو جو بھی منگیا جاوے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے نبی اندر سردار دو عالم دے تاجدار امت دے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم اثر دی نماز پڑھ کے آقا علیہ السلام کی نماز فرض نہیں ہوئی ہر وہی سی حال ہے نماز اثر کی ادا کی تھی دن جا رہا ہے فرشتے دی ڈیوٹی تبدیل ہوئی ہے اثر والے رات والے فرشتے اثر پہنائے ہیں جس میں ڈیوٹی تبدیل ہو گئی آقا علیہ السلام مصلی پہ بیٹھ کے ید اللہ والے گورے گورے حقا نو اللہ دی بارگاہ میں پھیلا کے دعا مانگ دینے اللہم ایز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن حشام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ ان دو عمرہ وچوں ایک عمر میں عطا کر اسلام دیا فوجا میرے کو لے لیں میں محمد وعدہ کرنا اللہ ایک عمر میں عطا کر دے اسلام دیا فوجا میرے کو لے لیں آقا علیہ السلام نے بدھ نو دعا کی تھی بدھ اثر کی نماز تو بعد دعا کی تھی نماز تو بعد دعا کر کے آقا علیہ السلام اپنے گھر تو پھر دار ارقم میں تشریف لے آئے ہیں دار ارقم میں تیسرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے دعا مانگی دعا مانگتے رہے رات ہوئی دعا مانگتے رہے اللہ تو عمرہ میں چھوڑے عمر میں عطا کر اسلام دیا فوجا میں تینوں دیواں گا یا اللہ اگر عمر عطا نہیں کرے گا اسلام دا آگے بڑھنا محال ہے بانی اسلام نے دعا کی تھی بدھ نو دعا پہ کر دینے صبح جس نے سویرا ہویا دار ارقم وچوں دعا منگی ہوئی اللہ کی بارگاہ وچ قبول ہوئی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی رات نو دعا مانگی اور صبح جمعرات کا دن جس میں آیا اللہ کی بارگاہ میں دعا دی قبولیت کا سبب بن کے عمر آقا کی بارگاہ میں تشریف لے آیا کس طرح عمر آئے ادھر دار ندوہ میں میٹنگ ہوئی عمر نو بعد کے دن مجبور کر دیتا گیا کہ تو بڑا سردار ہے تو بڑا دلیر ہے
بڑا سمجھدار ہے، اپنی سمجھداری دے نال جا کے بانی اسلام نو معذاللہ شہید کر کے لایا۔ ایک روایت میں جس طرح دے دوسری روایت میں جو دے عمر جوش اور جذبے نال کھڑے ہوئے انعام دے لالچ وچ اور ابو جہل دی بچی دے رشتے دے لالچ وچ کھڑے ہو کے جس ویلے کھڑے ہوئے آ کے کہندے نے کہ آیا ابو جہل دے نام اس ویلے عمر سی، عمر ابن ہشام اس کا نام سی، کھڑے ہوئے عمر ابن ہشام نے کھڑے ہو کے منہ متھا چومیا، کہنے لگا عمر نہیں تیرے اوتے امید سی، جوان بھی بڑا بڑا ہے، پہلوان بھی بڑا بڑا ہے، سمجھدار بھی بہت بڑا ہے، میں نے تیرے اوتے امید سی، میری امید پوری ہو گئی، کفر نو چار چند لگ گئے، جان اس بڑے بڑے کام نو تو ہی کر گیا، میں تینوں انعام کرام کا نواز دیواں گا۔ عمر چلیا ننگی تلوار لے کے، زہر آلودہ تلوار کر کے ننگی تلوار لے کے جا رہا ہے، اکھاں وچ غصہ ہے، لال پیلا ہوتا جا رہا ہے، چل دیا جس ویلے مکہ شہر خانہ کعبہ کو گھٹ کے مکہ دی گلیاں وچ جا رہا ہے، نعیم بن عبداللہ سامنے ملے نے، یارانہ سی دوستانہ سی، عمر نے کہتا عمر آج کدھر جا رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کدھر جا رہے ہیں؟ عمر کدھر جا رہے ہیں؟ ننگی تلوار لے کے کہنے لگا میں جا رہا ہوں بانی اسلام کو ختم کرنے واسطے، اسلام کو ہمیشہ واسطے مٹانے واسطے جا رہے ہیں، اسلام کو ہمیشہ واسطے مٹانے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی 39 دی تعداد ہو گئی ہے، 40واں میں نہیں ہون دینا، اسلام کو مٹا دینا، 40واں نہیں ہون دینا۔ عزیزان گرامی قدر عمر چلے نے، نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کیا عمر اسلام کو تو کی مٹانا ہے؟ جا پہلے اپنے گھر کی خبر لائے، پھر بعد میں بانی اسلام کو جامی، پہلے اپنے گھر کی خبر لائے، گھر کی خبر لائے تیری بہن فاطمہ اور تیرا بھائی سعید وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تواڈے گھر میں اسلام آ گیا ہے، ہن کیویں مٹ سکدا ہے؟ تواڈے گھر میں اسلام آ گیا ہے، ہن کیویں مٹ سکدا ہے؟ اج بھی کوئی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جس اسلام کا خود وارث ہے اور جو اسلام اللہ کو پسندیدہ اسلام ہے، اور رب کائنات نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اس کو کوئی مٹا سکتا نہیں جڑا اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ عزیزان گرامی قدر عمر اور غصے میں آ گئے، غصہ عمر کا ود گیا، نعیم نال گل نہ کی تھی، کہنے لگا میں جانا ہوں اپنی بہن کو پوچھنا، جا کے اپنی بہن پوچھنا۔ عمر دوڑا گیا، عمر جس وقت اپنی بہن کے دروازے پہ گیا، اندر قرآن کی آواز آ رہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ، قرآن کی آواز آ رہی ہے، بہن قرآن پڑھ رہی ہے، بھنوئی سعید قرآن پڑھ رہا ہے، عمر کا بھنوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے قاری انہوں قرآن پڑھا رہے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، کس ویلے یاسین کی تلاوت پہ کرتے ہیں، کس ویلے طٰہٰ کی تلاوت پہ کرتے ہیں، کس ویلے مزمل کی تلاوت پہ کرتے ہیں، قرآن پڑھی جا رہے ہیں، عمر کن لا کے قرآن نو سنی جا رہا ہے، قرآن پڑھی جا رہے ہیں، عمر قرآن نو سن رہا ہے، جڑا اسلام نو مٹان واسطے چلیا سی، قرآن پڑھن دی لذت اس دے کنا وچ پائی، قرآن دی لذت اس دے کنا وچ اس ویلے پائی، قرآن دی لذت نے او دے دل دے اثر کر لیا، دل دے جس ویلے اثر ہویا، اور غصہ ہوتا ودتا گیا، کہنے لگا قرآن بھی پڑھی جا رہے ہیں، انہوں نہیں پتہ قرآن پڑھی جا رہے ہیں، کہنے لگا کچھ گنگنائی جاندے نے، اپنی گلاں کری جاندے نے، غصے وچ لگدا ہے کہ کہنے لگا غصے وچ کہنے لگا لگدا ہے کہ اسلام دے واسطے
واسطے اسلام نو ودھان واسطے کوئی نئی چیز تیار پہ کرتے ہیں، نواں مشورہ پہ کرتے ہیں، کوئی نئی میٹنگ اسلام کی ہو رہی ہے، غصے میں آ کے دروازے نو لت ماری، دروازہ توڑ دیتا، دوڑ دوڑے اندر گیا، بہن سامنے آئی، دروازے سے کھٹکھٹ نے سامنے آئی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر سامنے نے، غصے والے نے، ننگی تلوار ہے، بہن سامنے آئی، عمر کہندا بہن کیا ہو رہا سی، کی پہ کرتے سی، کی پہ کرتے سی؟ فاطمہ نے آکھیا اسی اسلام قبول کر لیا، قرآن دی تلاوت پہ کر دیا، اسلام قبول کر لیا، قرآن دی تلاوت پہ کر دے سی، اسلام قبول کر کے قرآن دی تلاوت پہ کرتے سی، قرآن پہ پڑھتے سی، کہنے لگیا کتے گیا قرآن پڑھنے والا؟ حضرت خباب چھپ گئے اور حضرت سعید عمر کا گروہ وہ بھی چھپ گیا، قرآن پڑھنے والا چھپ گئے، بہن سامنے آئی، عمر کا مقابلہ پہ کر دیے، عمر غصے میں آ کے بہن نو چماٹا مارتا ہے، چپیڑا لاندہ ہے، تھپڑ مارتا ہے، عمر دا مقابلہ بہن کر دیے، عمر کہندا بہن اسلام نو چھڈ، بانی اسلام نو چھڈ، کفر ول واپس آ جا، بہن کہندی ہے عمر خبردار ہو جا، میری جان جا سکتی ہے، محمد مصطفیٰ دا دتا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ عورتوں کا حال سی، اج بندے اس حال کو گئے گزرے میں، عورتوں کا یہ حال سی، عمر مار بھی کھا رہے ہیں، زخم بھی ہو رہے ہیں، بال بھی کھچے جا رہے ہیں، عمر نے پہلوان سی نا، مکے کا بڑا مشہور پہلوان سی عمر، بہن نو ماریا، کہنے لگا اسلام نو چھڑ دے، بانی اسلام نو چھڑ دے، کلمہ چھڑ دے، باپ دادے دے دین پہ آ جا، مشرکینہ والا دین قبول کر لے، ایک خدا نو چھڑ کے ایک 360 والا دین قبول کر، ایک خدا نو چھڑ کے ایک خدا والا دین، محمد مصطفیٰ والا دین چھڑ کے کفر والا آ جا، 360 والا دین قبول کر لے۔ بہن کہتی عمر جان جا سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کا دتا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ عمر لکھ باری تو مینوں مار، ہزار مینوں تکلیفاں دے، میں ہزار تکلیفاں دے باوجود، لکھ تکلیفاں دے باوجود میں اپنا ایمان دا سودا نہیں کر سکتی، اپنی ایمان دا سودا نہیں کر سکتی۔ حضرات محترم عمر نے جوش میں آ کے بہن نو بول ماریا، بہن دی اکھاں وچوں خون وگن لگ پیا، منہ وچوں خون ہے، نک وچوں خون آ رہا ہے، لو لوان کپڑے ہو گئے۔ بہن کہتے عمر ادھر آؤ، ستم آزمائے، تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائے۔ عمر جس ماں دا دودھ تو پیتے ہے، اس ماں دا دودھ میں پیتے ہے، ہم دودھ دا مقابلہ ہونے گا، تو کفر وچ ود کے ہیں، میں اسلام وچ ود کے اپنا کردار ادا کرنی ہاں، تو کفر وچ ود کے ہیں، میں اسلام وچ تیرے نال ود کے کردار ادا کرنی ہاں، آ میرا مقابلہ کر۔ آخرکار بہن رو رہی ہے اور روندیا روندیا قرآن کریم کی تلاوت کر دیے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ بہن تلاوت کر دی جا رہی ہے، جس ویلے عمر نے سنیا کچھ دل دے تے اثر ہو گیا، قرآن پڑھن دا دل دے تے جس ویلے عمر اثر ہویا، عمر بہن نو کہندا عمر دسو جڑا جڑی تسی کتاب تے پڑھدے سی او کتاب میرے سامنے لے آؤ، او کتاب میرے سامنے لے آؤ، کچھ بھر کے لکھو سی یا کھجوراں دی چھال تے جس طرح میں اس ویلے معاملہ سی یا پتھراں تے لکھو یا بہن سامنے لے آ کے اپنے ہاتھاں وچ لے آ کے کہندی عمر اے بے کی نو پڑھیا جا رہا ہے، انہیں آخر میرے ہاتھاں وچ دے،
بہن کہتی ہے عورت کہتی ہے نہیں بھیا تیرے ہاتھوں میں نہیں دینی، قرآن پاک ہے تو پلید ہے، قرآن پاک ہے تو پلید ہے، پہلے اپنے آپ کو پاک کر پھر پاک دے متھے لگی دے پھر پاک نو ہاتھ لاویں، پاک ہوے تے پاک ملن بن پاکو پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے دھون نالو تو بولے ٹکڑا دل دا، عمر اپنے دل نو صاف کر پاک کر، اپنے جسم نو پاک تو کیدا کر، پھر جا کے اس قرآن پاک نو ہاتھ لاویں۔ عمر کہندا مینوں پاک ہونا نہیں آندا، بہن مینوں طریقہ دس، عمر نو طریقہ دسیا بہن نے، جا اس طرح غسل کر کے آ، تین فرض غسل دے پورے کر کے آ، پھر جا کے تو قرآن پاک نو ہاتھ لاویں، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، پاکاں نو ملدے نے، تو پاک ہوئے گا قرآن پاک میں تینوں دے دیواں گی۔ عمر پاک ہو کے آئے، قرآن پاک نو پڑھیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن پڑھ دے گئے، سینے وچ اثر ہوندا گیا، دل و دماغ جس ویلے تازہ ہویا، دماغ دیاں کھڑکیاں کھلیاں، دل دے دریچے جس ویلے کھل گئے، اسلام کی محبت ایسا دل وچ جگہ کرن لگ پئی، سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام کی محبت جس ویلے دل میں جگہ کرن لگ پئی، اسلام جس ویلے قرآن کی محبت اور قرآن پڑھن کی برکت دے نال جس ویلے تھوڑا جہا دل نرم ہویا، اسلام والے پاسے آیا، اسلام دی جس ویلے کھچاؤ ہوئی، کہنے لگیا بہن میں آیا سا نبی دے مارن لئی، چلا سا نبی دے مارن لئی، ہن مار دیا مینوں لے چلو، چلا سا نبی دے مارن لئی، ہن مار دیا مینوں لے چلو، بتا عمر دی عمر برباد جاوے، مینوں مرن تو پہلا لے چلو، بہن چلو اسلام اور قرآن میرے دل میں اتنا بس گیا ہے کہ میں بانی اسلام نو ویکھن تو بعد میں رہ نہیں سکتا، بانی اسلام نو ویکھن تو بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ بہن میرے گل وچ کپڑا پاؤ، گلے وچ کپڑا پاؤ، اپنا دوپٹہ میرے گلے وچ پا، مینوں قیدی بنا کے محمد دے دربار لے جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس محبوب دے دربار وچ لے جا۔ بہن کہنے لگی بھائیا ساڈا اسلام اے نہیں سبق دیندا کہ کسی دے گلے وچ کپڑا پا کے ہوں کھچ کے مسجد وچ یا مدرسے وچ لے جاویے، اسلام یہ کم نہیں کرن دیندا، مینوں اسلام میں یہ سبق دیندا، مینوں یہ زیب نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آخرکار عمر نے اپنی گردن نو جھکا لیا، بہن نو کہندا جس رستے تے تو آئیے اس رستے تے مینوں لے چل، میرے اگے اگے تو چل، اور بنوئی سعید نو بلاندے نے، حضرت خباب نو بلاندے نے، کہنے لگے تسی میرے سجے کبے ہو جاؤ، تسی گواہ ہو جاؤ، بہن میرے اسلام دا رستہ تے لے کے جا رہی ہے، بہن اسلام دے رستے تے لے کے جا رہی ہے، تسی دونوں گواہ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر چلدے چلدے دار ارقم وچ پہنچے ہیں، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دربان کھڑے نے، آقا علیہ السلام دے غلام دار ندوہ وچ نے، بانی اسلام دار ندوہ وچ، اللہ اکبر، دار ارقم وچ بانی اسلام تشریف فرمانے، دار ارقم وچ جس ویلے آقا علیہ السلام دے غلام بیٹھے نے، اور آقا علیہ السلام کو جا کے حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر ننگی تلوار لے کے آئے، عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں، عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج میرے غلام ہو، اے میرے چچا گھبراؤں کی ضرورت نہیں، عمر نوسی اللہ کو منگیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ
کیا محبوب جیڑا عمر تینوں دعا وچوں پیارا ہے، جیڑا عمر تینوں دعا وچوں پیارا ہے، اس نوں منگ لے، اس نوں اپنے کول بلا لے۔ میں عمر نوں منگیا، عمر بن خطاب نوں منگیا اللہ کولوں، اور اسلام دی عزت واسطے منگیا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب وخاصتاً، فرمایا خاص کر میں عمر بن خطاب نو اسلام دین اسلام دے پرچم نو بلند کرن واسطے اللہ کو منگیا ہے۔ عمر اپے نہیں آ رہا، عمر میرا مرید بھی آ رہا، تو عمر میری مراد بن کے آ رہا ہے، عمر میرا مرید بھی بن کے آ رہا ہے، عمر میری مراد بھی بن کے آ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ اپنے دوستوں کے اندر اگر کسی غلط ارادے نہ لا رہا ہے، اس کی تلوار لے کے عمر کی اس کی گردن اڑا دیتی جاوے گی، اس کی تلوار لے کے اس کی گردن اڑا دیتی جاوے گی۔ عزیزان گرامی قدر، جس ویلے 39 دا جذبہ سمجھ آ رہی ہے، 39 دا جذبہ سامنے ہے اور عمر 40واں کرن تو منع کرن واسطے بھئی 40 بندے اسلام میں داخل نہ ہوئے، 40واں نہیں ہون دینا، عمر جا رہے ہیں اور اللہ نو اے منظور سی 40واں عمر ہو کے رہنا سی۔ جس نے کہا آقا کی بات کا سے منہ جھکا کے دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عمر بہت پہلوان، بہت سب کچھ، میں مکے دا سردار، یا رسول اللہ تواڈے قدماں وچ آ گیا ہاں، آ رہا سی اس غلط ارادے نال، یا رسول اللہ میں اپنے ارادے نو ٹھیک کر دیتا ہے، اگر چاہو تو مینوں سزا دے لو، اگر چاہو تو مینوں دین اسلام پلا دے لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہویا، صحابہ نے دونوں بازوں کو کھڑا کر کے نعرہ تکبیر و رسالت لایا، اللہ نے فرشتے کو آسمان تو نازل کر کے عمر کو مبارکباد دیتی ہے اسلام دے قبول ہون دیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ غلامو فرش دے تسی خوش پے ہوندے ہو، عرش دے سارے فرشتے خوش ہوئے نے انہاں دے اسلام نو ویکھ کے۔ پھر جس ویلے اسلام میں داخل ہوئے، اسلام نو چار چنگلا دیتے، چھپ کے نماز پڑھتے سی، آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حق تے نہیں ہاں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ساڈے تو بڑا حق پہچانن والا کون ہے؟ اسی حق تے ہاں، اسی حق تے رہاں گے، اللہ نے حق اور سچ سانو عطا کیتا ہے۔ پھر عمر کہنے لگے چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہو یا رسول اللہ، کون کعبہ میں جا کے ایسی نماز پڑھیں گے؟ اس کو اگے انشاءاللہ رضی اللہ عنہ جو بیان کریں گے، وقت بھی قلت ہے، اللہ تعالیٰ مینوں اور تہانوں عمر جیسا جوش و جذبہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام پہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔